أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ تمام بہنیں خیریت کے ساتھ ہوں گی۔ کل ہم نے سورۃ الانفال کی ابتدا کر لی تھی اور تقریباً 19 آیات کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں، لیکن کل جلدی کی وجہ سے میں نے کوئی تمہیدی گفتگو نہیں کی تھی، کچھ بس جو ضروری گفتگو ہے وہ ہوئی تھی۔ تو ایک تو غزوہ بدر کے حالات کے اوپر یہ سورت جو ہے یہ اس میں تبصرہ ہے اللہ تعالیٰ کا، غزوہ بدر کے حالات پر ہے، اور غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا رمضان المبارک میں، اور مدینہ سے 130 کلومیٹر جنوب مغرب میں بدر نام کا ایک مقام ہے، وہاں پر۔ تو جیسے کل ہم نے آیات میں بھی پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف لشکر تھا قریش کا جو آ رہا تھا تیل کاٹے سے لیس، اور دوسری طرف ایک جو ہے ابو سفیان ایک کارواں لے کے گئے ہوئے تھے، تجارتی قافلہ تھا۔ تو یہ جو ہے اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان اس طرف تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حق میں ہونا ثابت کر دے۔ مسلمان صرف 313 کی تعداد میں تھے، اس کے مقابلے میں قریش 1000 تھے، اور جب مسلمان جو کامیاب ہوئے مسلمان، یہ ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد کی، اور آیت نمبر 9 میں اس کا ذکر ہے۔ تو مسلمان 70 جو ہے 70 قریش کے جو بڑے بڑے، ایسے تو سارے ہی جو ہیں وہ کوئی سردار نام کی چیز قریش میں بچی نہیں، سب مارے گئے، اور 70 کو قیدی بنایا گیا۔ اور اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کی کمی تھی مسلمانوں کو، لیکن معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ بارش ہو گئی اور ان کے مسائل حل کیے، وہ بھی آیات پڑھی کل ہم نے۔ تو اس کے علاوہ جو بھی اسٹریٹجی مسلمانوں نے بنائی تھی وہ سب ایک کامیابی، اس سے کامیابی نصیب ہوئی۔ مسلمان پہلے پہنچے، انہوں نے چشمے پر، بدر کے جو چشمہ تھا اس پر قبضہ کر لیا، اور قریش کو اس جنگ کے دوران پانی کی تنگی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد بھیجی، یعنی غزوہ بدر کے اندر جو مسلمانوں کی مدد جن چیزوں سے ہوئی، اور ان کے قریش کے سارے سردار مارے گئے، یہ بھی، اور ان میں ابو جہل جیسا سب سے بڑا جو ہے دین کا دشمن۔ اور قیدیوں کے معاملے میں پہلے بھی ذکر ہوا کہ فدیہ لیا گیا اور کچھ کو معاف کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر سورہ فتح اور سورہ توبہ میں بھی ہم آیات پڑھیں گے کہ وہ ایک طرح کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی خطا جو ہے وہ ہوئی تھی۔ تو غزوہ بدر میں جو سبق مسلمانوں کو ملا وہ کیا تھا؟ وہ تھا ایمان اور توکل۔ مسلمانوں کی کامیابی جو تھی وہ ایمان اور اللہ پر توکل کی وجہ سے ہوئی، اور مسلمانوں کی جو اتحاد اور حکمت عملی نے انہیں کامیابی نہیں دلائی، حالانکہ اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، لیکن اللہ پر توکل اور اللہ کی مدد، اور حق غالب ہوا اور باطل کو شکست ہوئی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی آیت نمبر 1 میں ہم نے دیکھا کہ غنائم کا حکم ہے، کہ غنائم کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے،
اور غزوہ بدر کے بعد غنائم کی تقسیم پر اختلاف جو ایک ہمارے یہاں عام مسئلہ ہے کہ وہ تو بدر کے بعد تو ہوا ہی ہوگا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ غنائم اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، جو رسول تقسیم کریں گے آگے جا کے 10واں سپارہ جس آیت سے شروع ہوتا ہے تو وہ اس میں پھر صحیح حکم آ جائے گا۔ آیت نمبر آگے اب ہم آیت نمبر 46 میں آج ہم جو پڑھیں گے اس میں اتحاد کی تاکید ہے کہ اللہ سے ڈرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ جو ہے اللہ جو ہے اس کا ساتھ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 46 جو ہے وہ کافی اہم ہے، جس میں مسلمانوں کو اتحاد اور باہمی اتفاق کی تاکید کی گئی ہے تاکہ دشمنوں کے مقابلے میں وہ ثابت قدم رہ سکیں۔ اور اسی طرح سے تقویٰ کا بھی اس میں ذکر ہے، اللہ کی مدد کا بھی اس میں ذکر ہے۔ باقی انشاءاللہ جیسے جیسے جو آیات آتی جائیں گی ان کے اوپر میں گفتگو کرتی رہوں گی۔ تو آیت نمبر 20 سے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، لیکن اصلاً وہ سنتے نہیں ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک اللہ کی نظر میں بدترین مخلوق، الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ ان میں خیر پاتا تو انہیں ضرور سننے کی طاقت دیتا، یعنی توفیق دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن اگر اللہ انہیں سنوا بھی دیتا تو اس کی طرف توجہ دیے بغیر رخ پھیر لیتے۔ یا ایہا الذین آمنو، یعنی غور سے نہیں سنتے جو لوگ، اور پھر سننے کے بعد ان کو وہ توفیق نہیں ملتی، تو ان کا اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس لیے کوئی بھی بات ہو اسے انسان کان لگا کے سنے، غور سے سنے، اور اسی سے آدھا کام تو ہو جاتا ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ قدرن تابع ہو جاتا ہے اور عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ بہت اہم آیت ہے جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب پیغمبر تمہیں حیات بخش چیز کی طرف بلائے، یعنی شریعت۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یاد رکھنا کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی کہ تم اسی کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو جب اللہ حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکاریں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دے دے، تو اس کی طرف اس کا جواب دو، اس کو رسپانس کرو، سنی انسنی مت کرو۔ نمبر ایک، رسپانس کرنے کی الٹ کیا ہوگی؟ یعنی قرآن میں بہت ساری چیزیں اپنے ازداد سے واضح کی جاتی ہیں کہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انعمت علیہم کی ایک تعریف تو ہوگی کہ یہ لوگ ہیں انعمت علیہم، پھر اس کو منفی طریقے سے بھی سمجھایا جائے گا کہ جن پر اللہ کا غضب نہیں ہوا، جو گمراہ نہیں ہوئے۔ تو عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ تعرف الاشیاء بأضدادها، کہ چیزوں کو ان کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے، ان کی پہچان کی جاتی ہے۔ اسی طرح بچپن میں ہم کلرز جو ہیں، ہمیں جب ضد پڑھائی جاتی تھی کہ چھوٹا اور لمبا، کالا اور گورا، تو کالا کسی کو سمجھ نہیں آیا تو کسی گورے کو دیکھے اس کی ضد ہے، تو وہ چیز جو تمہیں زندگی دے اس کا جواب دو، اس کال کا، اور وہ شریعت کی کال کا جواب دینا کیا ہے کہ آپ نے قرآن، اب اللہ اور اس کے رسول سے مراد کیا ہوگی؟ اس کے بہاف پر جو بھی آپ کو قرآن کے احکامات پڑھ کر سنائے۔
اور اللہ کا کوئی حکم بتائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بتائے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ حکم دیا ہے، تو جب ایسی کوئی بات ہو تو اس کا جواب دو، اور جواب دینے کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کو غور سے سنو، اس پہ عمل کرنے کے لیے اب منصوبہ بناؤ کہ اگر یہ کوئی مشکل کام ہے اس پہ کیسے عمل کیا جائے گا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ جان لو اگر تم نے تاخیر کی اور اس کال کو تم نے رسپانس نہیں کیا، اس کا جواب نہیں دیا، تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تمہیں تو باہر سے کہانی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ 40 سال کی سزا کیوں؟ جیسے بہن نے سوال کیا کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا 40 سال کی سزا کیوں دے دی انہیں بیچاروں کو، تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ بس بیچارے ہی نظر آتے ہیں، بس پھر اللہ تعالیٰ سارا کام کر جاتا ہے۔ تو وَإِنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی کہ تم اسی کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف ظالموں کو ہی اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یاد رکھو اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے، یعنی گیہوں کے ساتھ پھر گن بھی پستے ہیں۔ اس لیے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں وہ گن نہ بن جائے گیہوں کے ساتھ، تو ہر ایک کو اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، ہر جگہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ وقت یاد کرو جب مکے میں تمہاری تعداد بہت تھوڑی تھی اور تم ملک میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے۔ فآواکم وایدکم بنصری، تو اس نے تمہیں پناہ دی اور اپنی خاص نصرت سے تمہاری تائید کی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا کیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہ دو، خیانت مت کرو اللہ اور اس کے رسول سے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ہی جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کرو، یعنی اللہ نے تمہیں کوئی چیز، کسی چیز کا امین بنایا ہے، اولاد ہی لے لیں تو ایک طرح سے وہ بھی امانت ہوتی ہے، اللہ نے دی ہوتی ہے، اللہ جب چاہے وہ واپس لے لے، وہ آ جائے اللہ لینے کے لیے بچے کو تو ہماری ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اب کیا کریں۔ تو جس نے دیا ہے وہ جب واپس لے لے تو انسان کو بڑے کھلے دل کے ساتھ اس کو واپس کرنا چاہیے، اور استعمال کرتے وقت یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تو وقتی استعمال کے لیے اللہ نے دیا، یہ چیزیں میری نہیں ہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول سے خیانت یہ ہوگی کہ جن جن احکامات پر اللہ نے ہمیں پابند بنایا ہے، مسلمان پیدا کیا ہے، ان کی پابندی کریں، ان کی پابندی کرنے کے دوران اب ہمارے سامنے کوئی بھی آزمائش آئے، اس آزمائش سے گزرے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور یاد رکھو کہ تمہارے مال اور تمہارے بیٹے یعنی تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ بھی کہ اللہ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، بہت اہم آیات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہ تمہارے اندر حق و باطل میں امتیاز کرنے والی ایک صلاحیت پیدا کر دے گا۔ انسان کبھی بھی کنفیوز نہیں ہوگا کہ جی اس کو کوئی عمران خان جو ہے وہ دھوکہ نہیں دے سکے گا، کوئی ٹرمپ جو ہے اسے دھوکہ نہیں دے سکے، اسے پتا ہوگا کہ یہ تو شیطان کے پجاری ہیں اور یہ تو اس کو پوج رہے ہیں اور اس کی حکومت دنیا میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں سارے، کوئی پاکستان میں بیٹھ کے کر رہا ہے، کوئی یہاں بیٹھ کے کر رہا ہے، اور ہمیں تو اللہ کی بندگی کرنی ہے، چاہے وہ بندگی میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کروں، اپنے محلے میں کسی فنکشن میں کہیں لوگوں سے ملاقات ہو، وہاں پہ بھی یہ بندگی، اسی بندگی کا تقاضا ہوگا کہ جو بندگی میں خود کر رہی ہوں وہ بندگی میں دوسروں تک بھی پہنچاؤں۔
اللہ سے ڈرنے میں یہ سارے مفاہیم آ جائیں گے کہ انسان خود بھی جو کرتا ہو وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہو. تو اللہ تعالیٰ حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی ایک صلاحیت پیدا کر دے گا. اور ابھی لوگ تو دیکھ رہے ہوں گے انسیڈنٹ کو کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، لوگ یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انسیڈنٹ ہوا ہے، اور وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ، جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ یجعل لکم فرقانا، تمہیں فرقان عطا کرے گا، وہ انسان اس کے بعد آنے والے ایونٹس کو پہلے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. لوگ ایونٹ کو دیکھتے ہیں، وہ آنے والے جو ایونٹس ہیں جو اس کے بعد آئیں گے وہ اس کو وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب یہ تو جیسے ہی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو انفولڈ ہو جاتا ہے، وہ ایک شریعت کا یا اللہ کا ایک قدر ہوتی ہے، اللہ کی تقدیر جسے ہم کہتے ہیں، وہ بند ہوتی ہے مٹھی میں، وہ کھل جاتی ہے. جب وہ کھل گئی تو بس اب تو اس پہ کوئی رونے دھونے کی ضرورت ہی نہیں بنتی. یہ تو اس کے کھلنے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے کہ انسان روئے دھوئے، اللہ سے مانگے، اللہ سے خیر طلب کرے. تو اب تو آنے والے دنوں کے حالات کے اوپر ہمیں نظر رکھنی چاہیے اور ان کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، جو بھی انسان سمجھتا ہو کہ اس میں مدد مانگنا صحیح ہے. مدد مانگنے کا مطلب یہ نہ ہو کہ انسان سمجھتا ہو کہ بس میرے جو گھر بار ہے یہ بچا رہے اللہ، سب گھروں میں آگ لگے بس میرا گھر بچ جائے، میں تیری خاص بندی ہوں، یہ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت دے دے گا کہ انسان ایک تو ہونے والے تمام ایونٹ کو صحیح انٹرپریٹ کر رہا ہوگا، وہ تاریں صحیح جوڑ رہا ہوگا. ہم نے اکثر سے بلکہ بیشتر لوگوں کا جو مسئلہ ہے ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ دو مختلف چیزوں کو جوڑ کر جو ہے وہ ایک غلط نتیجہ نکال رہے ہوتے. تو وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تقویٰ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ فرقان دیتا ہے، اور دوسرا فائدہ جو انسان متقی ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کیا کرتا ہے، تمہاری نیز تمہاری برائیاں تم سے دور کرے گا. سیئاتکم ویغفر لکم، تیسرا فائدہ، اور تمہیں بخش دے گا. زندگی میں ایسے حالات ہی پیدا نہیں ہوں گے کہ انسان فتنے میں پڑے. اور ماضی میں ظاہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے تو وہ غلطیاں جو ہوتی رہتی ہیں اس کی مغفرت کی بھی اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ ہوگا، یہ بھی ہوتا رہے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑی عنایت کرنے والا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب کافر تمہارے خلاف چال چل رہے تھے کہ تمہیں قید کر لیں، او یقتلوک او یخرجوک، یا قتل کر دیں یا تمہیں ملک بدر کر دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں. ان هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ قرآن تو پہلوں کی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں. یہ جو لوگ اتنے مزے سے قرآن کے احکامات ان کے سامنے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی آیات کے بارے میں شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی گئی ہوتی ہے کہ یہ تو ہر سال ہم سنتے رہتے ہیں، ایک ہی طرح کی آیات ہیں، وہی قصے ہیں، بار بار آتے رہتے ہیں قرآن میں. انہیں لگتا ہے کہ قرآن کھولیں تو میجیکل شو تو قرآن کی کتاب میں ہی نظر آنا چاہیے. اور قرآن کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی بڑی بات ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا، کہاں ہے بلاغت. انہیں لگتا ہے کوئی بلاغت نہیں ہے، یہ تو باتیں ہم بھی کہہ سکتے ہیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، یہ ابو جہل کا قول یہاں پہ نقل ہو رہا ہے. اور جب کافر کہنے لگے اے اللہ اگر یہ قرآن اور نبی تیری طرف سے حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا. او ائتنا بعذاب علیم، یا ہم پر کوئی اور تکلیف دہ عذاب بھیج دے. یعنی بدر سے ایک رات پہلے اس نے خوب آسمان کی طرف ہاں اٹھا اٹھا کے یہ دعا کی تھی. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اب اس کی دعا ایز از کیوں پوری نہیں ہوئی؟ اس کی دوسری شکل میں پوری ہوئی کہ دوسرے دن جو ہے سب جو ہیں وہ گاجر مولیوں کی طرح سب کے گردنیں کٹیں.
تو لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب کہ اللہ اے نبی تمہاری موجودگی میں ان پر عذاب بھیجنے والا نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں اس دنیا کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قاعدہ جو ہے اب تبدیل ہو گیا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ اب یہ اجتماعی عذاب اس طرح کا نہیں آئے گا جو عذاب استیصال ہوتا ہے، جڑ سے کاٹنے والا عذاب۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ان پر عذاب بھیجنے والا نہیں تھا جب ان کی مغفرت مانگنے والے بھی ان میں مغفرت مانگنے والے بھی موجود تھے، یعنی وہاں پہ کوئی ایک شخص بھی اللہ کے سامنے گر گرا رہا ہو اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو اس ایک کی مغفرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ آسانی کرتا ہے۔ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، اور مکے سے تمہاری ہجرت کے بعد اب کیا وجہ ہے کہ اللہ ان پر عذاب نہ بھیجے۔ وہم یصدون عن المسجد الحرام، جبکہ وہ مسجد الحرام کے داخلے سے روک رہے ہیں، وما کانوا اولیاء، حالانکہ وہ اس کے اصلی متولی بھی نہیں ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، یقیناً مسجد حرام کی اصل متولی تو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، اور اللہ کے گھر کے پاس ان کی نماز صرف سیٹیاں اور تالیاں بجانا ہے۔ آج بھی یہود کی جو عبادات ہیں، آپ ان کی ویڈیوز اگر دیکھیں جس میں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی کچھ الفاظ ہیں جو وہ بول رہے ہوتے ہیں، ایک چینٹنگ قسم کے لگ رہی ہوتی ہے، اور بس تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ عجیب ہی قسم کی عبادات کے طور طریقے انہوں نے گھڑ لیے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، لہٰذا اپنے کفر کے سبب عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کافر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، سو ابھی وہ اور خرچ کریں گے، آخر کار ان کا خرچ کرنا ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر دنیا میں ان پر غلبہ پا لیا جائے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور سب کے سب کافر جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو یہ جیسے ابھی ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ چائنا میں جو پکڑا گیا، کہ اس سے پہلے ایران کے اوپر بھی یہ جب پچھلے دفعہ جب یہ جنگی حالات ہوئے تھے تو پتہ چلا تھا کہ زیادہ تر وہ جو حماس کے لوگ مارے گئے تھے، اور جو ایک کوئی ایونٹ جو ہے وہ وہاں پہ تھا جس کو وہ اٹینڈ کرنے آئے تھے، تو اندر ہی غدار ہوتے ہیں جو ان کا پتہ دیتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ تو یہ امریکہ اور یہ یہ ان کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خود تو انتہائی نکمی قوم ہے، ظاہر ہے ایک انسان جو ہے وہ وداؤٹ ویڈ لاک پیدا ہوئے ہوئے ان کے اندر کون سا ایمان ہے، کون سی ان کے اندر انرجی ہے، نشے کے وہ سب جو ہیں وہ پجاری ہوتے ہیں، ہر طرح کے ڈرگز یہ لیتے ہیں، ہر طرح کی گندگی گوشت کی صورت میں اور گندی چیزوں کی صورت میں ہر چیز ان کے اندر جاتی ہے۔ تو ان کو تو ایک ہی طریقہ آتا ہے کہ پیسہ، انہوں نے پوری دنیا کا پیسہ لوٹا ہوا ہے، ادھر دیکھو تو مڈل ایسٹ کا سارا کی دولت انہوں نے لوٹ کے اپنے خزانے بھرے، ادھر دیکھو تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہندوستان کی دولت، تو پوری دنیا کی دولت، تو ہر جگہ یہ تو چائنا، اب یہ جو اسکینڈل آیا ہے، کہ اسکینڈل تو نہیں ہے، چائنا کے ظاہر پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے کہ جی کرپشن، وہ کرپشن جو کہہ رہے ہیں ان کی نیوکلیر ویپنز جو ہیں ان کے راز جو ہیں وہ امریکہ کو بتائے گئے ہیں۔ تو یہ ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ یہ کچھ اچھا تو کر نہیں سکتے، یہ پیچھے سے جو ہے غدار پیدا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، ہمارا ہی لوٹا ہوا پیسہ ہے، ہمارے ہی لوگوں کو خریدتے ہیں، کیسے؟ پیسہ دے کر۔ تو یہ ان کا جو جہنم ان کے لیے لکھ دی گئی ہے کہ یہ چلیں، ہمیں چائنا مسلمان نہیں ہے قوم، لیکن کوئی قوم جو ہے وہ اپنے محنت کے بلبوتے پہ آئی ہو اوپر، اور دوسرے جو ہیں اس کو نیچے لانے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہوں، تو لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے علیحدہ کر دے،
والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور سب کے سب کافر جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے علیحدہ کر دے، ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دے، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جہنم، پھر ان سب کا ڈھیر بنا کر اسے جہنم میں ڈال دے، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا، کافروں سے کہہ دو اگر وہ کفر سے باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو جو کچھ ہو چکا معاف کر دیا جائے گا، وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر یہ وہی کچھ پھر کریں گے تو جو کچھ پہلوں کے ساتھ بیتا ان پر بیتے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور کافروں سے جنگ کرتے رہنا یہاں تک کہ کفر کا فساد باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین یعنی اطاعت کل کی کل اللہ کی ہو جائے۔ فَإِنِ انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اب بھی اے مسلمانوں کافر اس پیشکش کو قبول نہ کریں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو ذہن میں رکھو اللہ تمہارا حمایتی ہے، نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی خوب وہ حمایتی اور کیا ہی خوب وہ مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اب یہاں مال غنیمت کا حکم آ رہا ہے 40 آیتوں کے بعد۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو جو بھی مال تمہیں غنیمت میں ملتا ہے، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، پس اس کا پانچواں حصہ تو اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے قرابت داروں، والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور اس غیبی مدد پر بھی جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، جب تم مدینے سے قریب والے ناکے پر تھے اور کافر دور والے ناکے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اور اگر تم لڑائی کے لیے وقت مقرر کرتے تو وقت مقرر سے پیچھے رہ جاتے اور مقابلہ نہ ہو پاتا۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ نے دونوں لشکروں کو لڑا دیا تاکہ جو بات ہونے والی تھی اسے کر دکھائے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، نیز اس لیے کہ جسے ہلاک ہونا ہے روشن دلیل دیکھنے کے باوجود ہلاک ہو، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جسے بھی زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، یاد کرو جب اللہ تمہیں خواب میں کفار مٹھی بھر دکھا رہا تھا، ولو اراکہم کثیرا، اور اگر اللہ ان کی تعداد تمہیں زیادہ دکھاتا، لفشلتم ولتنازعتم فی الامر، تو اے مسلمانوں تم لڑنے کی ہمت نہ کرتے اور فیصلے میں الجھتے، ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب تم آمنے سامنے ہوئے تو تمہاری نظروں میں انہیں یعنی کفار کو تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، وَيُقَتِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور کافروں کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا۔
لیقضی اللہ امرن کان مفعولا، یعنی یہ بھی ڈاچ ہوتا ہے نا کہ وہ 313 بھی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ 100 ہی ہیں، تو وہ ڈھیلا پڑتا ہے انسان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ لیقضی اللہ امرن کان مفعولا، تاکہ جو بات ہونے والی تھی اللہ اسے کر دکھائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کے سب معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب بھی تمہارا کسی گروہ سے جنگ میں مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہنا۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور تنازع کھڑے نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور نہ ہمت ہار جاؤ گے، ورنہ ہمت ہار جاؤ گے اور تمہارا روب جاتا رہے گا۔ وَاصْبِرُوا، اپنی رائے کی قربانی پر صبر کا مظاہرہ کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تو صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم، اے ایمان والوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے، بتا رہا ہوں، ورئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اتراتے ہوئے، یعنی قریش، وہ ڈھول ڈھمکے بھی تھے ساتھ اور ناچنے والی عورتیں بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، حال ان کا یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان انہیں ان کی کرتوتیں خوشنما بنا کر دکھا رہا تھا۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور ان سے کہہ رہا تھا کہ آج تو لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ اسی طرح وہ ہمیں ناکام کرتا ہے کہ جب ہم تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جیسے نہیں، شیشے میں کوئی خاتون دیکھ رہی ہوتی ہیں تو کہتی ہیں، وہ جو ایک ہم نے کہانی سنی ہوئی ہے کہ تم سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں کوئی بھی، تم دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو۔ تو اسی طرح پھر وہ سارے اپنے جال پھیلاتا ہے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا پشت پناہ ہوں۔ فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، لیکن جب اس نے دونوں گروہوں کو آمنے سامنے دیکھا تو دم دبا کر بھاگا۔ وقال انی بریء منکم، اور کہنے لگا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، بس یہاں تک لاتا ہے، گھاٹ تک پہنچا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو تو وہ جانتا ہے اللہ کی تمام صفات کے ساتھ۔ انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، یعنی یہ تو فرشتے بھی دیکھ رہا تھا۔ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ شدید العقاب، اور اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب منافق اور وہ سب جن کے دلوں میں کوئی روگ تھا کہہ رہے تھے، غر ہؤلاء دینہم، ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہاں جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے جان لے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ اللہ تو غالب حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، کاش کہ تم دیکھو جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگاتے ہوئے، وذوقوا عذاب الحریق، کہتے ہیں اب جلنے کا عذاب بھی چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سب تمہارے ہاتھوں ہی نے آگے بھیجا تھا۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ کہ اللہ بندوں پر کوئی زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کے ساتھ وہی ہوا جو فرعون اور اس سے قبل جھٹلانے والوں کے ساتھ ہوا۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، لہٰذا اللہ نے ان کو اور ان کے گناہوں کی پاداش میں دبوچ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ بہت قوت والا، سزا کا بڑا سخت ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یوں اللہ کسی قوم پر انعام کرنے کے بعد اس سے نعمت کو دور نہیں کرتا۔
حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود بدل جائیں، وان اللہ سمیع علیم، اور اس لیے بھی کہ اللہ سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں پہ بھی ایک بڑی اہم بات بیان ہو رہی ہے کہ کوئی بھی نعمت اللہ کسی کو دیتا ہے تو اس سے نہیں چھینتا جب تک انسان اس نعمت کی ناشکری نہیں کرتا، یعنی وہ اپنی حالت نہیں بدلتا۔ تو کسی قوم کو یا کسی شخص کو تو اللہ کا شکر گزار ہونا بہت بڑی ایک، ہم نے دیکھا تھا کہ شیطان ہم سے کیا کرواتا ہے، بس ہم سے یہ کرواتا ہے کہ وہ ہم سے شکر گزاری کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ ہم سے چھین لیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان کے ساتھ وہی ہوا جو فرعون اور اس سے قبل جھٹلانے والوں کے ساتھ ہوا۔ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا۔ فاہلکناہم بذنوبہم، بس ہم نے ان کو اور ان کے جرائم کی پاداش میں ہلاک کر دیا۔ واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے آل فرعون کو تو سمندر میں غرق کر دیا۔ وکل کانوا ظالمین، یہ سب کے سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک اللہ کی نظر میں بدترین مخلوق تو کافر ہیں اور یہ ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں۔ الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے تم سے معاہدے کیے۔ ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، پھر وہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑتے ہیں۔ وہم لا یتقون، اور اللہ سے ڈرتے بھی نہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر جنگ میں وہ تمہارے ہاتھ لگیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تو ان کو ایسی سزا دو کہ جو ان کے پیچھے ہیں وہ بھی ڈر جائیں، شاید کہ انہیں نصیحت حاصل ہو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر تمہیں کسی قوم سے معاہدے میں خیانت کا اندیشہ ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو وہ معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بلا شبہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور کافر ہرگز نہ سمجھیں کہ وہ نکل بھاگیں گے۔ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، یقیناً وہ اللہ کو ہرا نہیں سکیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کی حد تک، من قوتوں ومن رباط الخیل، فوجی طاقت اور بندے ہوئے گھوڑوں کو، ترہبون بھی ترہبون به عدو اللہ و عدوکم، جس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ۔ وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ کچھ اوروں کو بھی، لا تعلمونہم، جو تمہارے علم میں تو نہیں، اللہ یعلمہم، جبکہ اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ جیسے ابھی ایران نے کل جو ہے وہ اپنا سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ بٹن پہ ہمارے انگلی ہے، تو کوئی بھی جو ہے ایسا جو ہے ہمیں شک ہوا تو ہم پریمپٹیو کر دیں گے۔ اور امریکہ نے بھی اس وقت کہا جا رہا ہے کہ 9 شخصیات جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ فیس ڈیٹیکٹیو ڈرونز جو ہوتے ہیں کہ جہاں پہ نظر آئیں وہ ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے۔ تو ان میں آیت اللہ خمینی بھی ہیں، اور جو اس وقت ایران کے جو چیفز ہیں، جتنے بھی بڑے جو اس پورے مشن کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہمیں ہی کہا جا رہا ہے کہ اپنی ساری تیاری رکھو، یہ نہ ہو کہ دوسرے ان کو ڈرا کے رکھو، تمہارے بٹن ہمیشہ انگلیاں بٹنوں پہ ہی رہیں تمہاری۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، ان کا اجر تمہیں پورا پورا عطا کر دیا جائے گا اور تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ صلح کے لیے پیش قدمی کریں، فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے ان سے صلح کر لو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ ہی سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ جیسے ابھی یہ ٹرمپ نے آ کے ایک صلح کروا دی، بورڈ آف پیس، وہ کیا ہے؟ وہ سارا کا سارا ناٹک ڈرامہ ہے۔ کنسٹرکٹ کرنا ہے غزہ میں جو ریئل اسٹیٹ کا جو منصوبہ ہے، جس میں
وہ ایک جو ہے وہ بھی ایک جو ہے ٹورسٹ پلیس بن جائے گی. اور ظاہر ہے ابھی جو کل کی خبر تھی کہ پتہ نہیں 2700 جو ان کی فیملی لائنز ہیں فلسطین کی وہ مٹا دی گئی ہیں. یعنی یہ صرف اس طرح نہیں ہو رہا جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ جی رینڈملی بس وہ لوگوں کو مار رہے ہیں. نہیں، وہ جتنی بھی بلڈ لائنز ہیں ان کے پاس ان کی خبریں ہیں. تو 2700 میں نے جو پڑھا ہے یا 3700 پڑھا ہے یا 2700 پڑھا ہے خبر میں کہ وہ اتنی بلڈ لائنز آلریڈی ختم کر چکے ہیں. اور ابھی بھی وہ بہانے سے جو ہمیں لگتا ہے ابھی یہاں کہیں حملہ ہوا، یہاں کہیں کوئی ڈرون آ کے لگا، وہ ساری بلڈ لائنز ختم کر رہے ہوتے ہیں. باقی دوسروں سے تو انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کی نسل کشی ہے کہ کوئی ایک بھی ان کی بلڈ لائنز میں سے نہ بچے، تاکہ کل یہ نسل جو ہے وہ کہیں اور کھڑی ہو. تو وہ ان جناحو للسلم، اگر یہ صلح کے لیے پیش قدمی کریں. تو یہ جیسے پاکستان میں ظاہر ہے بہت سے مسلمان ملکوں نے ان کے ساتھ صلح کی، تو اپنی جان بچانے کے لیے یا ان کے شر سے بچنے کے لیے اس صلح کی جا سکتی ہے. لیکن پتہ رہنا چاہیے کہ ماضی میں انہوں نے کبھی بھی اپنی صلح کا جو ہے پاس نہیں رکھا. انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ ہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، پھر اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ کریں گے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اللہ تمہارے لیے خود کافی ہوگا. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ ہی تو ہے جس نے اپنی خاص نصرت سے اور مومنوں کے ذریعے تمہیں مدد کی. وَأَلَّفَ بین قلوبہم، اور مسلمانوں کے دلوں میں باہم الفت بھی پیدا کی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر تم زمین بھر دولت بھی خرچ کرتے، ما الفت بین قلوبہم، پھر بھی ان کے مابین الفت پیدا نہ کر سکتے. جیسے مہاجرین اور انصار، ان کے درمیان جو محبت تھی. ولیکن اللہ الف بینہم، ہاں اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. انہ عزیز حکیم، یقیناً وہ غالب حکمت والا ہے. یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تمہاری اور تمہارے پیروی کرنے والے مومنوں کی حمایت کے لیے اللہ کافی ہے. یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو جنگ کے لیے ابھارو. ایک تو یہ ہمارے یہاں آج بیہیویئر بن گیا ہوا ہے کہ لوگوں کو ایسی باتیں نہ بتاؤ، لیکن جب بھی یہ معاملات ہمارے ارد گرد ہاٹ ہوں تو لوگوں کے اندر ان جذبوں کو، یہ ہم بالکل صحیح وقت پہ یہ آیات پڑھ رہے ہیں کہ این یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر تم میں سے ثابت قدم رہنے والے 20 بھی ہوں گے تو وہ 100 پر غالب آئیں گے. واللہ سبحان اللہ، کہ کتنا بڑا فرق ہے کہ 20 100 پر غالب آ جائیں گے. یعنی 1:4 کا ریشو، 5 کا. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اسی طرح تم میں سے 100 کافروں پر غلبہ پائیں گے. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ تم میں سے مومن، یعنی ایک 100 جو ہیں وہ 1000 پر، یعنی 1:10 کی ریشو ہو گئی. بِأَنَّهُمْ، یا 9 کی، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، وہ اس لیے کہ یہ نہ سمجھ لوگ ہیں. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ نے تم پر بوجھ ہلکا کر دیا ہے اور اسے معلوم ہے کہ اب تم میں کمزوری آ گئی ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، لہٰذا اگر تم میں سے ثابت قدم رہنے والے 100 ہوں گے تو وہ 200 پر غالب ہوں گے. یعنی اب جو آج کے مسلمان ہیں، اگر یہ کہیں ایک ایوریج نکالیں تو 1:2 کی ریشو ہے. یعنی ابھی بھی تم دو کے برابر ہو، تمہاری ویلیو ابھی بھی اونچی ہے. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں ثابت قدم رہنے والے 1000 ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غلبہ پا سکیں گے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے. مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ، یہ ہے وہ آیت کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کو جو قیدی ہوئے تھے ان کو جو
فدیہ لے کے چھوڑ دیا تھا، تو نبی کو نہیں چاہیے کہ اپنے ہاں رکھے قیدیوں کو حتیٰ یسخن فی الارض، جب تک ملک میں خوب خون ریزی نہ کر لے۔ یریدون عرض الدنیا، اے مسلمانوں کیا تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ تمہیں آخرت کا فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر مال کے لیے تو یہ کام نہیں کیا تھا، لیکن طبیعت میں جو ان کے نرمی تھی، یہ اس نرمی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ لولا، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اور اگر اللہ کا ایک فیصلہ پہلے سے جاری نہ ہو چکا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم پر بڑا عذاب آتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پس جو حلال اور پاکیزہ مال تمہیں غنیمت میں ملے اسے شوق سے کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسراء، اے نبی اپنے قبضے میں موجود قیدیوں سے کہہ دو، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر پائے گا، یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، تو تم سے جو مال لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ تمہیں پھر دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے تو کیا؟ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، یہ پہلے ہی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں تو اللہ نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنا گھر بار تک چھوڑا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنا مال اور جان سے اللہ، یعنی اپنا مال بھی اور اپنے جان اس سے اللہ کی راہ میں لڑے۔ یہ وہی آیات ہیں جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ شروع میں جو کیریکٹر بتایا گیا تھا، آخر میں ان کا ترجمہ کر کے آخر میں پوری پکچر ایک ساتھ رکھ دوں گی کہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مال و جان سے اللہ کے راستے میں لڑے۔ والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے مکے کے مہاجروں کو مدینے میں جگہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی لوگ باہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہ کی۔ بڑی سخت آیت ہے یہ۔ ما لکم من ولایتہم من شیء، جب تک وہ ہجرت نہ کریں تمہیں ان کی رفاقت سے کوئی سروکار نہیں۔ حتیٰ یہاجروا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، لیکن اگر وہ تم سے دین کے نام پر مدد مانگے، یعنی ظاہر ہے یعنی اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے دارالاسلام اور ایک ہے دارالکفر۔ مدینہ دارالاسلام ہو چکا تھا اور اب دارالکفر سے ہجرت کرنا لازم ہو گیا تھا، کہ کوئی بھی اس وقت جو ہجرت مدینہ جو تھی لازم تھی، تو اب جہاں بھی ہو وہاں آؤ، اور تمہارے جو ہینڈز اینڈ سولز ہیں وہ اب کس کے ہیں؟ اسلام کے ہیں۔ اسلام کو تمہارے ہاتھوں کی، پیروں کی، تمہارے خون کی، تمہاری ہر چیز، مال کی، ہر چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو واپس لوٹو دارالاسلام میں۔ اور یہی اس وقت کا سب سے بڑا حکم ہے مسلمانوں کے لیے کہ دنیا میں اب وہ کہیں بھی بسے ہوئے ہوں، جن ملکوں میں آپ ہی کے فنڈ سے ابھی پچھلے سالوں میں کیا ہوا ہے، کتنا شور بیٹھ کے شور مچا سکتے ہیں مسلمان، وہ یاسر قادی ہوں، مطلب بڑے انہوں نے کام کیے، لیکن وہ یہ ہوں، وہ جی عمر سلمان ہوں، کوئی ہوں، مظاہرے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے،
وہ مگر کسی مسلمان کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی اب تم یہ سب تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزت، تمہاری اب آبرو، اب اسلام کو اس کی ضرورت پڑ گئی ہے، اب پہنچو اپنے اپنے مسلمان ملکوں سے جہاں سے تم ہجرت کر کے آئے ہو، اور وہاں پہنچ کے یہ ساری طاقت ان ملکوں کے اندر جب ہوگی تو خود بخود یہ جو کفر ہے اس کی عمارت خود ہی ڈھہ جائے گی جب یہ اتنی بڑی تعداد میں ہجرتیں دیکھیں گے۔ اس کے برعکس ہو کیا رہا ہے، ابھی بھی وہاں سے بچ بچ کے، جہازوں میں لٹک لٹک کے، کنٹینرز میں چھپ چھپ کے، نام بدل بدل کے، اس سے شادی کر کے اس سے شادی کر کے پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ۔ تو انہی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ ان کا کوئی آپ کے ساتھ کوئی ولایت کا رشتہ نہیں ہے ان کا آپ سے، جب تک یہ ہجرتیں نہ کریں۔ تو یہ کوئی بھی نہیں بول رہا، ہم بول رہے ہمیں کوئی فالوئنگ چاہیے نہیں ہے کہ کوئی ہمیں فالو کرے، تو کم از کم ہم سچ تو بول دینا، چاہے وہ کسی پلنگ کے نیچے کسی نے وہ جیسے تعویذ دبا دیتے ہیں، چاہے اس طرح کوئی دبا دے اس حق کو، لیکن حق تو بولنا ہے۔ اب تو وقت آ چکا ہے، اب تو آپ کو اپنے گھر بار چھوڑ کے ہی جانا پڑے، اب بکنے نہیں ہیں۔ ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ اب آپ بھول جائیں، آپ کی ریل اسٹیٹ ویسٹ میں بیٹھے میں آپ نے ریل اسٹیٹ خریدی بھی ہے، اب یہ بکنا ہے گھر، اب نہیں بکنا ہے، اب تو آپ نے یہیں پہ چھوڑ کے بھاگنا ہے، جب آپ کی چمڑی دمڑی اب چھینی جائے گی تو کم از کم انسان کہتا ہے وہ مرنے سے پہلے کم از کم کوئی ایک دو کو ماری دیں، اپنی پریمپٹیو ہی کر لیں ہم اپنا۔ تو اب جو ہے اب ہماری وہ مہلت مسلمانوں کی، ہم بڑے دارالاسلام چھوڑ چھوڑ کے ہم آئے دارالکفر میں، اور آ کے یہاں ہم نے اپنی زندگیاں جو ہیں سیٹلڈ کی، اور بڑے جی بچے پیدا کیے، اور جی بڑے خوش کہ جی ایک یہ جی اس نے مفتی کا کیا ہوا ہے، اس نے عالم کا کیا ہوا ہے، یہ حافظ قرآن ہے، اور یہ جی فلاں ہے، اور یہ فلاں ہے۔ یہ سب یہیں کی کھیپ ہے، نام ان کے لیبل آپ کوئی بھی لگا دیں، ان سب بوتلوں میں ایک ہی شراب ہے جو اسلام کے کام کی نہیں ہے۔ اسلام کے کو تو جو چاہیے وہ کیسے لوگ ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی جب پکار کو سنتے ہیں تو وہ فوراً لپک کے قبول کرتے ہیں، ان کو اس کے لیے جیسے کوئی پیٹرول جو ہے آگ کو لپک کے وہ قبول کرتا ہے، یہ والی حال ہوتا ہے ان کا۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، لیکن اگر وہ تم سے دین کے نام پر مدد مانگے، اب یہاں پہ آف کورس مسلمان ہیں، اب فرض کریں کہ بہت سے مسلمان، ویسے تو ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے بلکہ الٹا وہ کیا ہو رہا ہے کہ ٹرمپ نے جو جی امیگریشن فریز کر دی ہے، یہ الٹا، یہ ہے پریمپٹیو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ مسلمان ان کے منہ پہ مارے ان کی امیگریشن۔ یہ اگر اتنی بڑی تعداد میں صرف مسلمان، پاکستانی، انڈین یہ یہاں سے ہجرت کر جائیں تو کتنا جو ہے وہ پاکستان یا یہ جو جن بھی اسلامی ملکوں سے آئیں ان میں کتنا جو ہے وہ فائدہ ان ملکوں کو ہوگا، اور کتنا نقصان ان کو ہوگا۔ یہ تو ان کی پوری پوری معیشت ویسے ہی بیٹھ جائے گی، لیکن جو کرنا چاہیے وہ تو ہو نہیں رہا۔ اس کے مقابلے میں جیسے وہ میں نے ایک دفعہ وہ قاعدہ بتایا تھا کہ قاعدہ تو یہ بننا چاہیے کہ 18 سال کے بعد کوئی والدین اپنے بچے کو اپنے ساتھ نہیں رکھے گا، لیکن یہ بناتے الٹے قاعدے جس سے ہم مزید کمزور سے کمزور ہوتے جائیں۔ قاعدہ یہ بنائے کہ بچے کو آزادی ہوگی، وہ جائے تو وہ پھر ساری زندگی بلیک میل کرتا ہے والدین کو۔ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو ان کی مدد کرنا تم پہ لازم ہے۔ اب جو دارالکفر میں ہیں ان کو جب مدد پڑے تو تم کو پھر مدد کرنی ہوگی، تم یہ نہیں کہو گے کہ بھئی کیوں نہیں تم نے پہلے ہجرت کی، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس کا تمہارے ساتھ معاہدہ ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور کافروں کی بھی تو آپس میں دوستی ہے، الا تفعلوہ،
اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین پر بڑا فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ بھی جنہوں نے ان کو پناہ دی، ان کی مدد کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی جملہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ یہ سب کے سب سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق بھی۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ایمان لائیں اور وہ ہجرت کریں اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کریں، فاولئک منکم، تو وہ بھی تم میں شامل ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور رشتہ دار اللہ کے احکام میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو تمام صفات کو میں ایک دفعہ آپ کے سامنے دوبارہ پڑھ دیتی ہوں کہ اب بات یوں ہوگی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو بس وہی ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یعنی اللہ کا کوئی حکم بیان ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور جی حمد کے ترانے گائے جا رہے ہیں تو بس یہ جھوم رہے ہیں، تو ان کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اور زیادہ، ان کے ایمان کو تو یہ عمل کرنے سے، جب اللہ کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے اور اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو اس سے ایمان اور بڑھتا ہے۔ ایمان کو بڑھانے کی جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی شریعت، وہ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کے وجود پر جو دلائل قرآن نے دی ہیں ان میں ایک دلیل کیا ہے؟ اللہ کی شریعت سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ معجزات بھی ہیں، قرآن کی آیات بھی ہیں، ہماری فطرت بھی ہے، لیکن سب سے بڑی دلیل شریعت ہے کہ جب انسان اللہ کی شریعت پر عمل کرتا ہے اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ اس کے ایمان کو اور بڑھاتی ہیں کہ یہ صرف اسی کی طرف سے ہو سکتی تھی کہ جس نے مجھے پیدا کیا تھا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ، اور پھر يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز قائم کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اور یہاں کہا گیا تھا اولئک هم المؤمنون حقا، سیم الفاظ۔ اب یہاں پہ مزید جو صفات بتائی گئیں، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ والذین آووا ونصروا، تو ایک تو ہجرت کرنے والے مہاجر ہیں اور ایک ہے انصار جنہوں نے ان کو ویلکم کیا ہے، تو یہاں دونوں کی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے ان کو پناہ دی، ان کی مدد کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق بھی۔ والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ایمان لائیں، وہاجروا وجاہدوا معکم، اور ہجرت کریں اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کریں، فاولئک منکم، وہ بھی تمہارے ساتھ اس بخشش میں شامل ہیں۔ تو یہ ساری بات چیت سے اب جو نتیجہ نکلا، نتیجہ میں آلریڈی بتا چکی ہوں آپ سب کو، اور اس میں جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ یہ بات تو میں آلریڈی پہلے ذکر کر چکی ہوں کہ ہجرت کرنے کی حاجت ہے، لیکن اب میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ جی جب ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہجرتیں کریں تو پھر آپ جو ہیں وہ ہجرتیں کر کے یہ نہ ہونا کہ آپ نائلہ باجی کے سر پہ ہی سارا جو ہے وہ رکھ دیں کہ جی ان کے کہنے پہ کیا تھا، اور یہ جو اب کوئی حالات ایسے نہیں ہوئے، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا مستقبل کا کہ مستقبل میں جو ہے جی کیا ہونے والا ہے، یہ تو کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکتا کہ مستقبل میں کیا ہوگا، لیکن ظاہر ہے ایک تو یہ وقت پہلے سے ہی ہمارے سروں پہ پہلے سے ہی منڈلا رہا تھا۔ ہم سب جو ہیں وہ اس وقت کو پہلے سے ہی وٹنس کر رہے ہیں کہ اب وہ وقت آ چکا ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی اب چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ یہ وقت جو ہے آ چکا ہے، اور اس وقت میں اب ہم کو جو ہے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں پہ کوئی بھی مستقبل کے لیے آپ کے بات کریں
تو اس کے لیے یہی ہے کہ فیصلہ آپ نے خود ہی کرنا ہے، ذمہ داری بھی آپ نے اس کی خود ہی لینی ہے۔ یہ نہیں کرنا آپ نے کہ جی فیصلہ آپ نے کیا، ذمہ داری آپ نے لی، اور آخر میں آپ نے جو ہے وہ ہمارے سر منڈی وہ چیز کہ بھئی یہ ان کے کہنے پہ ہم نے یہ کام کیا تھا۔ نہیں، آپ ہمارے کہنے پہ نہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کے بہاف پر ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں، اور اس بات کو رکھنے میں کوئی بھی جو ہے وہ ظاہر ہے انسان ہے، اور انسان جو ہے وہ بہت سارے جو معاملات ہیں ان کو جب انسان کرتا ہے تو اس میں بعض اوقات ایسی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں کہ انسان اس کے بارے میں کچھ سمجھتا ہے اور کچھ تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو تاخیر کی صورت میں یہ نہ ہو کہ آپ ہمیں کہیں، لیکن جو بھی آپ کریں اپنی ذمہ داری پر کریں۔ اور لیکن یہ بات طے ہے کہ سالوں سے علماء اس بات کے لیے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب ہم زندگی کے کس موڑ پہ کھڑے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے سورۃ التوبہ۔ سورۃ الانفال یہاں پہ ہمارے جو ہے وہ تکمیل کو پہنچی۔ سورہ توبہ بھی ایک مدنی سورت ہے۔ آج کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے تو پہلے میں اس کی تمہیدی جو گفتگو ہے وہ اس پر تھوڑی سی کلام زیادہ کروں گی۔ بہت اہم سورت ہے کہ سورہ توبہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اس میں کئی جو خطبات ہیں وہ شامل ہیں، اور ان میں ہر خطبہ الگ پس منظر جو ہے اس میں نازل ہوا، اور یعنی ہمارے پاس وہ رکوعوں کی صورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے، تو جب تک ان آیات کے پیچھے کا پس منظر پتہ نہ ہو یا اس کا زمانہ نزول الگ الگ اس کا تعین نہ ہو تو صحیح سے صورت جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی۔ ایک کمپلیکس قسم کی سیٹنگ ہے سورہ توبہ کی۔ تو جن لوگوں نے یعنی بعض تفسیروں میں یہ مسائل ملتے ہیں ہمیں کہ وہ مغالطہ پیدا ہوا آیتوں کو پہلے سے اس کی کلاسیفیکیشن نہ کرنے کی صورت میں، تو یہ صورت قرآن حکیم کی مشکل ترین صورت ہے، یہ کہہ سکتے ہیں مشکلات القرآن میں سے ہے، اور انتہائی محتاط جو ہے طریقے سے اور تدبر کے ساتھ ہی اس کی جو ہے تفہیم کرنی چاہیے جو بھی اس کے اوپر بات کرے۔ تو اس سمن میں پہلی بات کہ سورہ توبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے دو پہلو بیان ہوئے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا گیا اس کے دو پہلو بیان ہوئے۔ نمبر ایک تو بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی جو تھا وہ ایک خاص علاقے ایک خاص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم بنو اسماعیل کی طرف بھی رسول بن کر آئے، اور قیامت تک کے جو تمام دنیا کے جو انسان ہیں ان کی طرف بھی رسول بن کے آئے۔ تو دو بعثتوں کے ساتھ، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام سے مشابہ ہے یہ بات۔ تو یہ فضیلت جو ہے تمام انبیاء اور رسل میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی خاص مخصوص ہے یہ والی کہ وہ تمام انسانوں کے لیے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے مشابہ یہ ہے کہ وہ بھی دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دو بعثتیں ہیں، یہ ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں بعثت خصوصی اور ایک کو عمومی، عام اور خاص۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اس کے ان دونوں پہلوؤں کے حوالے سے سورہ توبہ کی آیات میں ایک بڑی خوبصورت تقسیم ہے، دونوں کا ذکر اس صورت میں ہے۔ وہ اس طرح کہ اس صورت کے جو بنیادی طور پر دو حصے ہیں، ان میں ایک حصہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے خصوصی پہلو سے متعلق ہے، جبکہ دوسرے حصے کا جو تعلق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عمومی پہلو سے ہے۔ اور صورت میں ان دونوں حصوں کے موضوعات اور مضامین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ان دونوں پہلوؤں کے جو فلسفے ہیں وہ اچھی طرح ذہن نشین ہوں انسان کے۔ تو بعثت خصوصی کیا تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین عرب یا جنہیں ہم بنی اسماعیل کہتے ہیں ان کی طرف ان کو بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی قوم میں انہی میں سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اندر رہ کر خود ان کی زبان میں ان کو پیغام پہنچایا اور ان پر آخری حد تک اتمام حجت بھی کر دیا۔
اسی ضمن میں پھر مشرکین عرب پر اللہ کے اس قدیم قانون کا نفاذ بھی عمل میں آیا کہ جب کسی قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا جائے اور وہ رسول اپنی دعوت کے سلسلے میں اس قوم پر اتمام حجت کر دے، پھر اگر وہ قوم اپنے رسول کی دعوت کو رد کرے تو اس پر عذاب آتا ہے، اور عذاب استیصال آتا ہے، حمزہ سین تا یا صاد الف لام، تو عذاب استیصال وہ مسلط کر دیا جاتا ہے، یعنی جڑ سے اکھیڑ دینے والا۔ تو اس سلسلے میں مشرکین عرب پر عذاب استیصال کی نوعیت جو ہے وہ معروضی حالات کے پیش نظر پہلی قوموں کے مقابلے میں مختلف نظر آتی ہے۔ یعنی ان کے اوپر اس عذاب کی پہلی قسط غزوہ بدر میں جو ابھی ہم نے پڑھا، اور سخت آیات ہیں کہ ان کو مارو، تو اور ابھی بھی ہم سورہ توبہ میں بھی اسی طرح کی آیات پڑھیں گے۔ تو پہلی قسط غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کی جو سمجھ لیں کہ ان کو بدترین ہزیمت اور شکست کی صورت میں سامنے آئی، بدترین شکست ان کو ہوئی، اور جبکہ دوسری اور آخری قسط کا ذکر اس صورت کے آغاز میں کر دیا گیا۔ بہرحال اپنی بعثت خصوصی کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب میں دین کو غالب کر دیا، خاص طور پر جن کی طرف بھیجے گئے تھے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں اقامت دین کا عملی نقشہ جو ہے وہ پورے آب و تاب سے جلوہ گر ہوا فتح مکہ کے بعد۔ اور بعثت عمومی جو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں پوری انسانیت کی طرف قیامت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس سلسلے میں جو دعوت ہے اس کا آغاز صلح حدیبیہ 6 ہجری کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مبلغ یا دائی عرب سے باہر نہیں بھیجا، بلکہ تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری توجہ جزیرہ نما عرب تک مرکوز رکھی، اور اپنے تمام وسائل اسی خطے میں دین کو غالب کرنے کے لیے جو ہے وہ لگائے۔ اور جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں اچھی کامیابی، ٹھوس کامیابی ملی، یعنی قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فریق ثانی کے تسلیم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو قرآن نے سورہ فتح کی پہلی آیت میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت عمومی کے تحت دعوت کا آغاز کرتے ہوئے عرب سے باہر مختلف جو ہے سلاطین اور امراء جو تھے ان کی طرف خطوط بھیجے، اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فرما رواؤں کو خطوط لکھے ان میں قیصر روم، ایران کے بادشاہ جو ہیں کسریٰ، مصر کا بادشاہ مقوقس، حبشہ کے فرما روا نجاشی، یہ عیسائی حکمران جو ہیں اس نجاشی کا جانشین تھا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جن کی غائبانہ نماز جنازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی تھی، ان کے نام شامل ہیں۔ اور ماضی قریب میں یہ چاروں خطوط اصل متن کے ساتھ اصل شکل میں دریافت ہو چکے ہیں، آپ کو یہ پتا ہوگا، آپ آن لائن دیکھے بھی ہوں گے آپ نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی خطوط کے رد عمل کے طور پر سلطنت روما کے ساتھ مسلمانوں کے ٹکراؤ کا آغاز ہوا یہاں سے، جس کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں جنگ موتا اور غزوہ تبوک کی صورت میں جو ہے ہوا۔ تو بہرحال ان تمام حالات و واقعات کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی سے ہے، جس کی دعوت کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا تھا، اور پھر خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ فریضہ امت کے ہر فرد تک منتقل کر دیا۔ تو چنانچہ اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہر مسلمان دعوت اور تبلیغ اور اقامت دین کے لیے محنت جو ہے وہ اور کوشش کا مکلف ہے کہ جتنی جس کی حیثیت ہے اتنا وہ آگے پہنچائے۔ تو اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے وہی جو اس کے اندر جو مختلف خطبات ہیں میں ان کو جو ہے ذکر کر لوں پہلے، جب ہم تمہیدی گفتگو کر رہے ہیں، بعد میں صرف میں حوالہ دوں گی کہ مضامین اور موضوعات کے حوالے سے یہ صورت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول جو ہے اس صورت کا وہ پہلے 5 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی اور اس کے تکمیلی مراحل سے ہے، یعنی حجت الوداع کے جو فتح مکہ کے موقع پر،
اور اس کی آیات کی ترتیب کے مطابق جو ہے وہ یہ 5 رکوع بھی مزید 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. پہلے 5 رکوع جو پڑھیں گے ان میں بھی تین الگ الگ طرح کی سمجھ لیں آیات ہیں، 3 حصوں میں ان کی تقسیم ہوئی بھی ہے. مگر موضوع کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو پہلا حصہ جو ہے، حصہ اول جو ہے، اس میں 2 خطبات نظر آئیں گے جن کا الگ الگ جو تعارف ہے وہ ہم جب آیات کا ترجمہ کریں گے اس سے بھی پتہ چل جائے گا. لیکن اس میں جو سمجھ لیں کہ یہ جو 2 خطبات ہیں اس میں پہلا خطبہ جو ہے وہ دوسرے اور تیسرے رکوع پر مشتمل ہے. یہ جو 5 رکوع ہیں ان میں پہلا رکوع اگر ہم ہٹائیں تو دوسرا اور تیسرا رکوع جو ہے یہ فتح مکہ 8 ہجری سے پہلے نازل ہوا، اور ان آیات میں مسلمانوں کو فتح مکہ کے لیے نکالنے کے لیے ان کو ذرا اکسایا جا رہا ہے، نکلنے پر آمادہ کیا گیا ہے. اور یہ مسئلہ بہت نازک اور حساس تھا کہ مسلمان مہاجرین کی مشرکین مکہ کے ساتھ براہ راست قریبی رشتہ داریاں تھیں، ان کے خاندان اور قبیلے مشترک تھے آپس میں، حتیٰ کہ جب بہت سے مسلمانوں کے اہل و عیال جو تھے وہ بھی مکے میں موجود تھے. کچھ غریب بے سہارا مسلمان جو مختلف وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ ہجرت نہیں کر سکے تھے، ابھی تک مکے میں پھنسے ہوئے تھے. تو اب سوال یہ تھا کہ اگر جنگ ہوگی، مکے پر حملہ ہوگا تو ان سب کا کیا بنے گا؟ اور وہی جیسے ابھی ہم نے کہا کہ گندم کے ساتھ گھن بھی پس جائیں گے، تو دوسری طرف قریش مکہ کا جو بظاہر یہ اعزاز بھی نظر آتا ہے کہ وہ بیت اللہ کے متولی تھے اور حجاج کی خدمت کرتے تھے، اس حوالے سے کہیں سادہ دل مسلمان اپنے خدشات کا اظہار جو کر رہے تھے تو کہیں منافقین ان سوالات کو کی آڑ لے کر لگائی بجائی میں مصروف جو نظر آ رہے تھے. تو چنانچہ ان آیات میں کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ پس منظر اگر نظر میں رہے گا تو انسان وہ ساری بات چیت کو سمجھ سکتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کیا باتیں ہیں، کہ دل میں کہیں ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر ہے، آپ کوئی نفاق ہے آپ کے دل میں تو کیا ہے. تو پہلا تو یہ ہو گیا دوسرا اور تیسرا رکوع. پھر جو سمجھ لیں کہ جو دوسرا خطبہ ہے ان پہلے 5 رکوعوں میں، وہ پہلے رکوع اور چوتھے اور 5ویں رکوع، بیچ میں سے ہم نے دوسرا تیسرا رکوع الگ کر لیا، تو ان 3 رکوعوں پر مشتمل ہے. اور یہ ذی القعدہ 9 ہجری میں نازل ہوا، اور اس کی موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اس پہلی 6 آیات جو ہیں اسے تقدیم کر دیا گیا قرآن میں، اور سورت کا آغاز سورہ توبہ کا آغاز جو ہے انہی آیات سے ہوا. یہ وہی آیات ہیں جن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو قافلہ حج کے پیچھے بھیجا تھا کہ اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج پر تشریف نہیں لے گئے تھے. اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر بھیجا. حج کا یہ قافلہ ذی القعدہ 9 ہجری میں روانہ ہوا، اور اس کے روانہ ہونے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ حج کے موقع پر علل اعلان یہ احکامات جو ہیں وہ پڑھ کر سنائیں. سن 9 ہجری کے اس حج میں مشرکین مکہ بھی شامل تھے، چنانچہ وہاں حج کے اجتماع میں حضرت علی نے یہ آیات پڑھ کر سنائی، جن کے تحت مشرکین کے ساتھ ہر قسم کے معاہدے سے اعلان برات کر دیا گیا، اور واضح کر دیا گیا کہ آئندہ کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے. مشرکین عرب کے لیے 4 ماہ کی مہلت کا اعلان کیا گیا کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ایمان لانا چاہیں تو لے آئیں، ورنہ ان کا قتل عام ہوگا. تو یہ آیات جو ہیں قرآن کریم کی سخت ترین آیات ہیں. یہ انگریز جب بھی قرآن کے اوپر کوئی لان تان کرتے ہیں تو یہ اسی طرح یہی آیات بیان کرتے ہیں. تو اگر اس کا پس منظر اچھی طرح سمجھ آ جائے تو پھر انسان کو کوئی یہ آیات مشکل نہیں لگیں گی. ہر آرمی میں اسی طرح ہوتا ہے، ہر ملک کے اندر جو ہے وہ اب ان غداروں کے ساتھ کیا کیا جائے گا جو چین چائنا نے پکڑے. تو یہ احکامات دراصل اس عذاب استیصال کے قائم مقام ہیں جو قوم نوح، ہود، صالح، شعیب، لوط، آل فرعون پر آیا تھا. تو ان تمام قوموں پر عذاب استیصال اللہ کے اس اٹل قانون کے تحت آیا تھا جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، اور اس قانون کے تحت مشرکین مکہ جو ہیں اب وہ اس عذاب استیصال کے مستحق ہو گئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی زبان میں اللہ کے احکامات
ان تک پہنچا کر ان پر حجت تمام کر دی۔ اس سلسلے میں اللہ کی مشیت کے مطابق ان کو جو مہلت دی گئی تھی وہ بھی اب ختم ہونے کو تھی، یہ بس 4 مہینے انہیں دے کے، اور وہ بھی دیٹس اٹ۔ چنانچہ ان پر عذاب استحصال کی پہلی قسم میدان بدر میں نازل ہوئی جو ابھی ہم نے پڑھا، اور اسی کے فوراً بعد سورہ آ رہی ہے، اور اس کے شروع کی آیات میں ان پر جو اس کی فائنل جو ان کے اوپر قسط آئی، آخری قسط، کہ اب انہیں الٹیمیٹم دیا جائے گا ان آیات میں کہ تمہارے پاس سوچنے کا اور فیصلہ کرنے کے لیے صرف 4 ماہ ہیں، اس مدت میں ایمان لانا چاہو تو لے آؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس حکم کے اندر جو ہے ان کے لیے یہ آپشن خود بخود موجود تھا کہ وہ چاہیں تو جزیرہ نمائے عرب سے باہر بھی جا سکتے ہیں، مگر اب اس خطے کے اندر وہ بحیثیت مشرک کے نہیں رہ سکتے، کیونکہ اب جزیرہ نمائے عرب کو شرک سے بالکل پاک کر دینے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی کی تکمیلی شان جو ہے وہ اس کا اظہار ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ تو بس یہ چند، ویسے تو اچھی خاصی میں نے تفصیل بتا دی، تو اسی کے ساتھ اب اس صورت کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اب ہم ترجمہ کریں گے تو اس وقت ہم ان باتوں کو ذکر نہیں کریں گے، آپ بڑے آرام سے اب باتیں سمجھتی رہیں گی۔ تو سورہ توبہ بھی مدنی صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے یہ صورت، اور اس لیے کیونکہ حضرت علی سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ صورت ننگی تلوار، ابھی یہ پوری کہانی میں نے آپ کو جو سنائی ہے تو اپنے ساتھ ننگی تلوار لے کر آئی ہے۔ تو براءۃ من اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان لا تعلقی ہے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرک قبیلوں سے جن کے ساتھ تم نے اے مسلمانوں معاہدے کر رکھے ہیں، فسیحوا فی الارض 4 اشہر، تو اے مشرکوں زمین پر 4 ماہ تک آزادانہ گھوم پھر لو، وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور یاد رکھنا کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، پس بڑے حج کے موقع پر لوگوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ جو بڑا حج ہے ہمارے یہاں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جمعے کے دن جو حج ہوتا ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے، اور لیکن یہ بات غلط ہے، جو حج ہوتا ہے جو ذی الحجہ کے دنوں میں ہوتا ہے اس کو حج اکبر کہتے ہیں، اور حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں جو ان دنوں کے علاوہ وہ بھی حج ہی ہوتا ہے لیکن حج اصغر یعنی اسے پھر ہم عمرہ کہتے ہیں۔ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں کے ساتھ اعلان لا تعلقی ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا، اور اگر تم نے اس پیشکش سے منہ موڑا تو یاد رکھنا، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو اے نبی ایک تکلیف دہ عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدے کر رکھے ہیں، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر نہ تو انہوں نے کبھی معاہدے کی کسی شق کی خلاف ورزی کی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد۔ فَاتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو ان کی میعاد تک پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقیوں کو دوست رکھتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جو ہی یہ محترم مہینے ختم ہو، یعنی 4 مہینے رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکین کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ان کو پکڑو، ان کا گھیراؤ کرو اور ان کے لیے ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ ایک تو توبہ ہو گئی، ایک زبانی کلامی ہی ایمان ہوتا ہے جو قبول کرتا ہے، پتہ کیسے چلتا ہے؟ نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے لیے
اللہ کے نام پہ مال کو خرچ کرتا ہے، جو زکوٰۃ ہے اس کا قانون، فخلو چاہے سونے کی قیمت کتنی ہی زیادہ ہو، فخلو سبیلہم تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ پھر اگر مشرکوں میں سے کوئی دین کو سمجھنے کے لیے تم سے پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ اچھی طرح اللہ کا کلام سنے، ثم ابلغہ مأمنا پھر اس کو اس کی امن کی جگہ تک پہنچاؤ، یہ نہ ہو کہ وہیں پہ کہو کہ مانو، نہیں مانو گے تو بس قتل۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون یہ رعایت اس لیے ہے کہ ان لوگوں کو کچھ آگاہی حاصل نہیں۔ اور اب یہ دوسرا اور تیسرا رکوع یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت عمومی ہے اس کے، یعنی وہ جو مکے کے جو حالات ہیں ان کے اوپر ہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مشرکوں کا کوئی معاہدہ کیسے رہ سکتا ہے، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام سوائے ان کے جنہوں نے تمہارے ساتھ مسجد حرام کے قریب معاہدہ کیا تھا، فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم جب تک وہ معاہدے پر قائم رہیں تم بھی اس کی پابندی کرو۔ ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تو متقیوں سے پیار کرتا ہے۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم کیوں کر ان کے معاہدے کا لحاظ رکھا جائے جبکہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ تو نہ لحاظ کریں تمہارے بارے میں کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی عہد کا، یردونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم اور تمہیں باتوں سے مطمئن کرنا چاہتے ہیں اور ان کے دل انکاری ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے اکثر بد عہد ہیں، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا انہوں نے اللہ کی آیتیں بہت ہی حقیر قیمت پر بیچ ڈالی، فصدوا عن سبیلہ اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، انہم ساء ما كانوا یعملون یقیناً وہ بہت بری حرکتیں کرتے رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ اور یہ کسی مومن کے بارے میں نہ تو قرابت داری کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ کسی عہد کا، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ پھر اگر وہ تائب ہو جائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اور ہم اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق جاننا چاہتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ اور اگر وہ عہد کرنے کے بعد اپنے قول و قرار کو توڑ ڈالیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور تمہارے دین میں عیب لگائیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ تو ان کفر کے سرداروں سے جنگ کرو، انہم لا ایمان لہم یقیناً ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، لعلہم ینتہون شاید کہ وہ باز آ جائیں، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم بھلا تم ایسے لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنے قول و قرار توڑ دیے، وہموا باخراج الرسول اور رسول کو جلا وطن کرنے کا قصد کیا، وہم بدؤکم اول مرہ اور تم سے لڑائی کی پہل بھی انہی کی طرف سے ہوئی، اتخشونہم اے مسلمانوں کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ جبکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی مومن ہو، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ان سے جنگ کرو اللہ تمہارے ہی ہاتھوں انہیں سزا دے گا، وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں میں سے غصہ نکالے گا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ اور اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول کرے گا، واللہ علیم حکیم اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے،
وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو چھانٹا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، اور جنہوں نے اللہ، رسول اور مومنین کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہاری تمام حرکتوں سے باخبر ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مساجد الہی کا انتظام چلائیں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں، اولئک حبطت اعمالہم، ان کے تمام نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، وفی النار ہم خالدون، اور وہ جہنم ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک مساجد کا انتظام تو وہی چلاتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں، یعنی اللہ اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں، اس سے مراد ہے اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو ہر وقت اللہ کو جواب دہی کا ڈر رہتا ہے۔ تو یہ جیسے ہمارے ہاں آج کل ہے کہ جی مسجد کے انتظامیہ میں سارے بد کردار جو ہیں وہ جمع کر دیے جاتے ہیں، شورا میں سب کے ہوں گے سود کے گھر، تو انہیں کوئی حق نہیں۔ یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے لیسٹ۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نیز قائم کرتے ہیں نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں شامل ہوں گے۔ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی تعمیر و انتظام کو، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، ان لوگوں کے عمل کے برابر سمجھتے ہو جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کی نظر میں یہ سب برابر نہیں ہیں۔ اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا۔ الذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے اور اپنے گھر بار چھوڑتے ہیں، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا بہت اونچا درجہ ہے، واولئک هم الفائزون، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت اور رضامندی کی خوشخبری دیتا ہے، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ان باغات کی جن کے اندر ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اے ایمان والوں اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہ سمجھو، یعنی اللہ کے مقابلے میں جب یہ محبتیں، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت کے قائم مقام آ جائیں تو ان استحب الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہو، ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون، اور جو تم میں سے ان سے دوستی کریں گے وہی تو ناانصاف ہیں۔ قل ان کان آباؤکم، اب یہ وہ اہم آیت آ رہی ہے جس میں 8 چیزیں بمقابلہ 3 ہماری جو صفات ان کے مقابلے میں 8 چیزوں کا ذکر آئے گا۔ پہلے تو رشتہ داریوں کا ذکر آ رہا ہے کہ قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ ان کان آباؤکم، کہ اگر ہیں تمہیں تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، اور و عشیرتکم تمہارے تمام رشتہ دار، یعنی یہ اوپر بھی رشتہ داریاں ہی ہیں لیکن اس سے نیچے نیچے کوئی رشتہ داری ہے کسی کے، اور اس کے علاوہ اور کیا، وہ اموالو نقترفتموہا،
اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ کاروبار جس کے مندہ پڑ جانے کا تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جو تم نے بڑی چاو سے بنائے ہیں، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اللہ کے حکم یعنی موت کا انتظار کرو۔ اللہ نے تو اب تمہارے لیے کیا طے کر دیا ہے؟ تربص کی سزا دی ہے، موت کا تم انتظار کرو گے، اور نقد سزا جو مل جاتی ہے، یعنی یہ سزا تو مؤخر کر دی گئی ہے، موت جب آئے گی تو تم کو پتہ چل جائے گا۔ یہ جو تربص کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں ایک نقد سزا ملتی ہے، وہ آگے آ رہی ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے باغیوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بغاوت ہے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رستے میں جہاد کے مقابلے میں کوئی دنیاوی محبت، کوئی رشتہ داری، کوئی جو ہے وہ کمزوری انسان کے پیروں کی بیڑی بن جائے تو اللہ اور اس کا رسول اس کو بغاوت کہتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت کے علاوہ سب کچھ دے دیتا ہے۔ یہ جو تربص ہوتا ہے اس میں سب کچھ دے دیا جاتا ہے سوائے ہدایت کے۔ تو لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بلا شبہ اللہ کئی مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور جنگ حنین کے دن جب تمہاری کثرت نے تمہیں گھمنڈ میں مبتلا کر دیا، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، لیکن وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، پھر اللہ نے اپنے پیغمبر اور مومنین پر تسکین نازل فرمائی۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور نہ نظر آنے والے لشکر اتارے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو سزا دی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور انکار کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب حالات بدلتا ہے، یعنی یہ جنگ حنین کا واقعہ یہاں پہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی کثرت پر، کہ جب ہم 313 تھے تو ہم نے چھکے چھڑا دیے تھے، آج تو ہم اتنے ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ یعنی فتح مکہ کے بعد تو پھر مسلمان کس قدر تیزی سے جو ہے مسلمانوں میں جو ہے نمبر جو ہے ان کے اوپر گئے، لیکن جب انسان ذرا سا بھی اسے غرہ ہو جائے کسی چیز کا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جو بہت بڑی تعداد ہو اس کو دکھا دیتا ہے کہ یہ تعداد سے کبھی نمبر سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر لیکن جب انہوں نے اس پر ان کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، پھر وہی جو ان سے وعدہ تھا، ایسے لشکر جنود لم تروها، جسے تم نے نہیں دیکھا، یعنی فرشتوں کے ذریعے پھر ان کی مدد ہوئی۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلك علی من یشاء، ان سب کے باوجود اللہ جس کی چاہے توبہ قبول کر لے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، شرک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ گندگی ہے شرک، اور جو انسان یہ گندگی سمیٹ رہا ہوتا ہے وہ بھی گندا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اے ایمان والو، بلا شبہ مشرکین تو نجس اور پلید ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، بس وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا اندیشہ ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو یاد رکھو اللہ نے اگر چاہا تو وہ اپنے فضل سے تمہیں پھر بھی غنی کر دے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جنگ کرو ان لوگوں سے بھی جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں۔ ولا یدینون دین الحق، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں۔
من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اہل کتاب میں سے یہاں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں اہل کتاب میں سے یہاں تک کہ وہ جزیہ ادا کرے اور ماتحت بن کر زندگی بسر کرنے پر راضی ہوں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ سب ان کے منہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، جن لوگوں نے ان سے پہلے کفر کی راہ اختیار کی وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو ہلاک کرے یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنے علماء اور راہبوں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ تو ایک دفعہ حاتم طائی کے بیٹے انہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے تو نہیں بنایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کے حلال کو، جس چیز کو وہ حلال کہہ دیں تم حلال سمجھتے ہو، اور ان کے حرام کو جب وہ حرام کہہ دیں، یہی ہمارا آج کا ہمارا مسئلہ ہے، مفتی کے پاس جاتے ہیں، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہوگی حرام، وہ کہہ دے گا حلال، تو ہم اس کو تو ہم نے بھی رب بنایا ہوا ہے۔ والمسیح ابن مریم، اور عیسائیوں نے بھی مسیح ابن مریم کو، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ ان سب کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانہ عما یشرکون، جو شرک یہ کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر رہنے والا نہیں، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ اب وہ نور ہدایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو کل کے کل دین پر غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے، کتنی آگ لگے انہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والوں یقیناً بہت سے عالم اور درویش، لیأکلون اموال الناس بالباطل، ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ والذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی ان چیزوں کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں تو ایک تکلیف دہ عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن جمع کیا ہوا سونا چاندی جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں اس سے داغی جائیں گی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ ان عدت الشہور ان اللہ اثنا عشر شہرا، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس کی کتاب میں ایسا ہی لکھا گیا۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، دین القیم، یہی سب سے زیادہ درست ضابطہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس اپنی طرف سے ان میں کوئی رد و بدل نہ کرنا۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں۔
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھنا کہ اللہ تو متقیوں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، سچ یہ ہے کہ مہینوں میں رد و بدل کفر میں آگے بڑھنا ہے۔ یعنی نسی کا قاعدہ یہی تھا کہ یہ جو ہیں یہ کفار جو تھے مشرکین، یہ ہر سال طے کرتے تھے اس سال یہ والا مہینہ اس سے پہلے آئے گا، اس مہینے سے پہلے، اور یہ اس مہینے کے بعد، اپنا قانون بنایا ہوا تھا۔ تو یضل بہ الذین کفروا، جس سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے، یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کسی مہینے کو ایک سال حلال اور دوسرے سال حرام کر لیتے، لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ اللہ کے حرام کردہ مہینوں کی تعداد پوری رکھیں، فیحلوا ما حرم اللہ، یوں وہ اللہ کے کسی حرام کردہ مہینے کو حلال کر لیتے، زین لہم سوء اعمالہم، ان کی بدعمالیاں انہیں پرکشش بنا کر دکھائی جاتی ہیں، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو کبھی رایاب نہیں کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے ایمان والو تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو زمین سے چمٹ کر رہ جاتے ہو، یعنی تمہارے پاؤں جو ہیں وہ ثقل یعنی بوجھ، وہ کہتے ہیں نا کشش ثقل جو انسان کو زمین کی طرف کھینچتی ہے، تو تمہارے پاؤں زمین سے چپک جاتے ہیں، من من کے ہو جاتے ہیں۔ اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، جبکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہ نکلے تو اللہ تمہیں تکلیف دہ عذاب سے دوچار کرے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہیں اوروں سے بدل دے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اور اگر نبی کے دست بازو نہیں بنتے تو کیا اللہ نے تو اس کی مدد اس وقت بھی کی تھی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اسے اس حال میں گھر سے نکالا تھا کہ وہ صرف دو آدمی تھے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور دو میں دوسرا اللہ کا رسول تھا اور دونوں غار ثور میں چھپے ہوئے بیٹھے تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا فکر نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون اتارا، وایدہ بجنود لم تروہا، اور اس کی ایسے لشکروں سے مدد کی جنہیں تم نہ دیکھ سکتے تھے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اس نے کافروں کے بول کو نیچا دکھایا۔ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کا بول ہی سب سے بالا ہونے والا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، یہ جو آگے جو یہ والی جو آیات ہے، یہ غزوہ تبوک کے لیے جب مسلمانوں کو، یعنی اب بالکل اینڈ آ گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں، کہ اب جو ہے مدینے سے باہر نکل کے جو ہے تبوک تک جانا ہے اور لڑائی ہونی ہے اور گرمی شدید ہے، تو اس کے واقعات جو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں تھوڑی سی اس کے اوپر گفتگو کروں گی، ابھی ہم یعنی کل کریں گے، اور انشاءاللہ ابھی ہم ترجمہ کر لیتے ہیں کہ انفروا۔ ویسے تو آپ کوئی بھی سیرت کی کتاب میں باقی کی باتیں جب پڑھ لیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی، کہ یا اس کو اگر ہم آج کے حالات پہ رکھیں کہ آج ہم جس جگہ مسلمان ہیں تو بالکل ہم اسی اینڈ پر پہنچے ہوئے ہیں، کہ آج ہمیں جو ہے بڑے بہت سارے سٹیپس ہیں جو ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں، تو ہمیں کیا لگتا ہے ہمارے جو من کے پاؤں ہوئے میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر تو یہ انرجی نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں۔ تو انفروا خفافا وثقالا، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بھاری، یعنی ہر صورت میں۔
وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اگر تبوک کی مہم سے جلد فائدہ حاصل ہونے کی امید ہوتی اور سفر بھی آسان ہوتا، لتبعوک، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین لازماً تمہارے ساتھ دیتے. ولیکن بعودت علیہم الشقہ، لیکن ان پر تو دور کی مسافت بہت بھاری پڑ رہی ہے. وسیحلفون باللہ، لہٰذا یہ تمہارے سامنے آ کر اللہ کی قسمیں کھائیں گے. لبستطعنا لخرجنا معکم، اگر ہمارے اندر سکت ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں. عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. لما اذنت لہم، آپ نے انہیں ناک نکلنے کی اجازت ہی کیوں تھی. حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، اس سے پہلے کہ تم پر سچے اور جھوٹے واضح ہو جاتے. یعنی ہر مسلمان کو نکلنا تھا، اور جو نہیں نکلے ان کو پھر منافق سمجھا گیا تھا. تو پتہ چل جاتا. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت کے ماننے والے تو تم سے کبھی رخصت نہیں مانگیں گے. ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اس کے برعکس تم سے اجازت تو وہی طلب کریں گے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے. ورتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں میں شک نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں. فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک میں بالکل ڈاواں ڈول ہو کر رہ گئے ہیں. ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدہ، اور اگر انہوں نے نکلنا ہوتا تو اس کے لیے خوب تیاری کی ہوتی. ولیکن کرہ اللہ بعاثہم فثبتہم، جبکہ اللہ کو ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند نہیں تھا، لہذا ان کو سست کر دیا. یہ ہمارے اندر بھی ہے، ہم یہ باتیں کرتے رہیں لیکن ہم نے کوئی تیاری نہ کی ہو، تو پھر اس کا مطلب یہی ہوتا ہے تیاری نہ کرنا. ایک طرح سے یہ ایک ثبوت ہوتا ہے اس بات کا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے ہی نہیں، کہ ہم نے اس لیے کوئی تیاری نہیں کی. جو کام ہمیں کرنا ہوتا ہے اس کی ہم پہ خوب تیاری بھی کرتے ہیں. وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. لو خرجوا فیکم، یہ بھی ذہن میں رکھو اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے، ما زادوکم الا خبالا، تو سوائے خرابی کے تمہارے لیے کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے. ولا اودعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور تمہارے اندر پریشانیاں پیدا کرنے کے لیے ضرور بھاگ دوڑ کرتے. وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے اندر ان کی بات غور سے سننے والے بھی ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اور یہ تمہارے اندر اس سے قبل بھی فتنے کھڑے کر چکے ہیں، یعنی یہی جو منافقین ہیں. اچھا ہی ہوا نہیں گئے، جاتے تو وہاں پہ بھی گند کرتے. وقلبوا لك الامور، اور تمہارے معاملات کو بگاڑتے رہے ہیں. حتی جاء الحق وظہر امر اللہ وهم کارہون، یہاں تک کہ حق آیا اور معاملہ کھل گیا اگرچہ انہیں پسند نہیں تھا. ومنہم من یقول ذلی ولا تفتنی، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں، ایک شخص تھا وہ آیا اور اس نے کہا برائے کرم مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں. الا فی الفتنۃ سقطوا، سن لو فتنے میں تو وہ پڑ چکے. یعنی فتنہ اصل میں کیا ہے؟ فتنہ یہ نہیں ہے کہ کسی عورت کی محبت میں آپ گرفتار ہو جائیں گے، فتنہ یہ ہے کہ دین کو آپ نے، دین کی پکار کو پیچھے کیا اور دنیا کو آگے کر دیا، بس یہی تو فتنہ ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں. ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اے پیغمبر اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے
تو ان کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا، اور جب تم کسی مشکل میں پڑتے ہو تو وہ کہتے ہیں قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی سیدھا کر لیا تھا۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور خوشیاں مناتے ہوئے وہاں سے لوٹ جاتے ہیں۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دو کہ ہم پر کچھ نہیں گزرتا سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہو۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا سرپرست ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، یعنی دنیا کی فتح یا شہادت اور جنت۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، جبکہ ہم بھی تمہارے بارے میں منتظر ہیں دو میں سے ایک ہی کے۔ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، کہ اللہ تم پر عذاب اپنے پاس سے بھیجے گا یا ہمارے ہاتھوں دلوائے گا۔ فَتَرَبَّصُوا، پس انتظار کرو، إِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سی چٹی تمہیں پڑے گی۔ قل انفقوا طوعا او کرہا، کہہ دو کہ تم خوش دلی سے خرچ کرو یا بے دلی سے۔ لن یتقبل منکم، اللہ تم سے قبول نہیں کرے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم باغی لوگ ہو۔ وما منعکم ان تقبل منہم نفقاتہم، اور ان کے خرچ کیے ہوئے اموال کے قبول ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں سوائے اس کے کہ الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، کہ وہ اپنے رویے سے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر رہے ہیں۔ ولا یأتون الصلاۃ الا وہم کسالى، اور وہ نماز کی طرف نہیں آتے مگر سستی کے ساتھ۔ ولا ينفقون الا وہم کارہون، اور اسی طرح وہ خرچ نہیں کرتے مگر انتہائی بے دلی سے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد متاثر نہ کرے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اس لیے کہ اللہ انہیں دنیاوی زندگی میں انہی کے ذریعے عذاب دینا چاہتا ہے۔ وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور چاہتا ہے کہ ان کی روحیں حالت کفر ہی میں قبض ہوں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور اے مسلمانوں یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ تم میں سے ہیں، کہ وہ تم میں سے ہے۔ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اصل میں یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا، اگر یہ پالیں کہیں کوئی پناہ گاہ یا غار یا کوئی اور سر چھپانے کی جگہ، لَوَلَّوْا إِلَيْهِمْ وَهُمْ يَجْمَحُونَ، تو یہ اس کی طرف بھاگ جائیں اپنی رسیاں توڑاتے ہوئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو تم پر تقسیم صدقات میں الزام تراشی کرتے ہیں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اور اگر اس میں سے انہیں کچھ مل جائے تو بڑے خوش۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور جب مرضی کا نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ اللہ اور رسول کے عطا کردہ حصے پر راضی ہو جاتے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے۔ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، تو اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور عطا کرے گا، اور اللہ کی توفیق سے اس کا رسول بھی۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہمیں تو صرف اللہ ہی چاہیے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، بے شک صدقات زکوٰۃ تو حق ہے مفلسوں، محتاجوں اور کارکنان زکوٰۃ کا۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور ان لوگوں کا جن کا دل جیتنا ہو اور گردنوں کے چھڑانے میں۔
والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور قرض داروں کا قرض ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں، اور مسافروں کا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ان کا حق ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا۔ یعنی صدقات کس کس کو دیے جا سکتے، خاص طور پہ زکوٰۃ، یہ اس کی مد آ رہی ہے کہ فقیر جو ہوتے ہیں، مفلس، محتاج، جو کارکنان ہوتے ہیں، جو یہ بڑی بڑی تنظیموں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے دائرہ اس کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ان کو لکھنا کر ان کی تنخواہیں بھی، اور جو چیزیں یہاں بیان ہوں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے کچھ اللہ کے نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں یہ تو نرے کان ہیں۔ آتے تھے، بہانے کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس چپ کر کے کہتے تھے ٹھیک ہے جائیے چھٹی۔ قل اذن خیر لکم، کہہ دو کان ہی تمہارے لیے بہتر ہیں جو تم پر جرح نہیں کرتا۔ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مومنین پر اعتماد کرتا ہے، ورحمت للذین آمنوا منکم، اور تم میں سے سچے مومنوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے والوں کے لیے ایک تکلیف دہ عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم، اے مسلمانوں یہ تمہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اور حالانکہ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی رضا حاصل کی جائے۔ ان کانوا مؤمنین، اگر وہ واقعتاً صاحب ایمان ہیں، الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، حدید حد یعنی یہ لوہے کو کہتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی بھی مدد کرے گا، ان کے ہینڈز اور ان کی سولز کو جو ہے طاقت دے گا، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیش رہنے کی جہنم کی آگ ہے، ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی رسوائی ہے۔ تو بہت سوچنا چاہیے وہ تمام لوگ جو کسی بھی ایسے سسٹم میں جاب کر رہے ہیں جہاں سے طاقت پا کر یہ مسلمانوں کے خلاف یہ فوجیں نکلتی ہیں اور ان کے خلاف ان کے بیڑے آتے ہیں، تو بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورہ، منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں تم پر ایسی کوئی صورت نازل نہ ہو جائے، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو تمہیں ان کے دلوں کی کیفیت سے آگاہ کر دے۔ قل استہزئوا، کہہ دو اڑا لو مذاق، ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس سے تم ڈرتے ہو بے شک اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، اور جب تم ان سے جواب طلبی کرو گے، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو وہ کہیں گے ہم تو بس شغل میلہ کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہو کیا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول سے بس وہی رہ گئے مذاق اڑانے کے لیے، ان سے کھیلتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، معذرتیں پیش نہ کرو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفریہ حرکت کر دی ہے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، ہم تم میں سے کسی گروہ کو اگر معاف بھی کر دے، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو ہم دوسروں کو سزا بھی دیں گے اس لیے کہ یہ بہرحال مجرم ہیں۔ کل باقی 67 سے آگے ترجمہ کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، کسی کا کوئی سوال ہو
تو وہ پرسنلی مجھے بھیج سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔